ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انار ایک بہت زیادہ لذیذ اور رسیلا پھل ہے۔ اس کا شمار ان پھلوں میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہاں جنت کے باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 68۔ حکماء نے اس کی غذائی اور دوائی خوبیوں کی بے حد تعریف کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انار بے حد مرغوب تھا۔ انار کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انعام کی آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 142 اور سورہ رحمان کی آیت نمبر 68 اور 69 میں بھی آیا ہے۔ انار کا درخت تقریباً 5 سے 7 میٹر لمبا ہوتا ہے، جس پر سرخ رنگ کے خوشنما پھول لگتے ہیں جو بعد میں ایک لذیذ اور خوبصورت پھل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ انار دنیا کے قدیم ترین پھلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تورات کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اناروں کے باغات تھے۔ بنی اسرائیل کو صحرا نوردی کے دوران جن چیزوں کی یاد بار بار آتی رہی ان میں انار بھی شامل تھا۔ امت مسلمہ کو جنت میں بھی اس کے عطا کیے جانے کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ بعض کتب میں لکھا ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق انار کھانا نظام ہاضمہ کو مضبوط کرتا ہے۔ میٹھے انار کی تمام اقسام ہلکی قبض کشا ہوتی ہیں، جبکہ کھٹی میٹھی اقسام معدے کی سوزش اور دل کے درد کے لیے مفید ہیں۔ تازہ انار کا رس بہت سے بخاروں اور کمزوریوں کے لیے قوت بخش اور پیاس کی شدت کو کم کرتا ہے۔ یہ جگر، دل اور گردوں کے لیے بھی مفید ہے۔ انار کا جوس ہاضمے کی بہت سی خرابیوں کا مؤثر علاج ہے، خاص طور پر کلنج کے لیے اکسیر سمجھا جاتا ہے۔ انار کی جڑ کی چھال 4 تولے لے کر 1 پاؤ پانی میں اتنا جوش دیں کہ پانی آدھا رہ جائے تو پانی کو چھان کر اس کی 3 خوراکیں بنا لیں۔ پہلی خوراک صبح نہار منہ دیں، 2 خوراکیں 1-1 گھنٹے کے وقفے سے دیں، اس سے دست بھی رک جائیں گے اور کمزوری بھی نہیں ہوگی۔ انار کے درخت اور جڑ کی چھال پیٹ کے کیڑوں کے لیے مفید ہے، خاص طور پر کدو دانہ یعنی ٹیپ ورم کو ہلاک کرنے کی زبردست تاثیر رکھتی ہے۔ ترش انار کے بیج بھی دوائی کے اعتبار سے بڑے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ انار کے بیج ایک بڑا چمچہ 1 کپ چنے کے سوپ میں ملا کر پلانے سے مثانے اور گردے کی پتھری بھی نکل جاتی ہے۔ میٹھے انار کے دانوں کا رس نکال کر 1 بوتل میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں۔ جب یہ پڑے پڑے گاڑھا ہو جائے تو اس کو سنبھال کر رکھ لیں۔ رات سوتے وقت 1-1 سلائی دونوں آنکھوں میں ڈالیں۔ کمزور بینائی والے مریضوں کے لیے لاجواب دوا ہے۔ انار دل کو طاقت دیتا ہے اور یرقان میں بھی بے حد مفید ہے۔ یہ پیٹ کو نرم کرتا ہے اور چہرے کو نکھارتا ہے۔ اس کے کھانے سے سینے کی جلن ختم ہو جاتی ہے۔ معدے اور جگر کی گرمی کو دور کرتا ہے۔ یرقان کی کھانسی اور تیلی کی بیماریوں میں مفید ثابت ہوتا ہے۔ ترش انار سرد مزاج والوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاضمے کی خرابی کے لیے کھٹے اور میٹھے اناروں سے بنائی گئی مشہور حکیمی دوا جوارش انارین ہر اچھے حکیم کے پاس ملتی ہے، جو ہزاروں لوگ استعمال کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ انار کثیر المنافع پھل ہے۔ اس میں چکنائی، کاربوہائیڈریٹ، پوٹاشیم، کیلشیم، میگنیشیم، تانبا، لوہا، سلفر، فاسفورس، مختلف وٹامنز اور خصوصاً وٹامن سی بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے۔ ذائقے کے لحاظ سے اس کی 3 اقسام ہیں: انار شیریں، انار ترش اور انار منجوش یعنی کھٹا میٹھا۔ یہ تینوں ہی اقسام دوا اور غذائی خصوصیات سے بھرپور ہیں۔ انار دل و دماغ کو فرحت بخشتا ہے۔ قلت خون دور کرنے کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے۔ خصوصاً حاملہ خواتین کے لیے تو یہ ایک نعمت ہے جو دوران حمل فولاد کی کمی، متلی، قے، بدہضمی کی کیفیت اور مٹی کھانے کی عادت کو دور کرتا ہے۔ انار خونی بواسیر یا کسی اور طریقے سے خون کے ضائع ہونے سے پیدا ہونے والی کمزوری کو فوری طور پر دور کر کے قوت بحال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ملیریا، ڈینگی بخار اور خون کے سرطان جیسے مریضوں کے لیے اکسیر ہے، جن کے خون کے سرخ ذرات کم ہو گئے ہوں اور شدید کمزوری بھی لاحق ہو۔ جگر میں صفرا کی زیادتی، گرمی، خون کی خرابی، یرقان اور دیگر امراض جگر کے لیے انار کا استعمال مفید ہے۔ دل، ہائی اور لو بلڈ پریشر کے مریض اگر کھانے کے بعد کھٹا میٹھا انار پابندی سے استعمال کریں تو ان تمام عوارض میں نافع ہے۔ کھٹے انار کا رس منہ کے زخموں کے لیے فائدہ مند ہے۔
یہ قبض پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور زرد رنگ کے دستوں کو روکتا ہے۔ جلن اور سینے کی سوزش میں بھی مفید ہے۔ امراض چشم کے لیے میٹھے انار کا رس نکال کر سبز رنگ کی بوتل میں 40 دن دھوپ میں رکھنے کے بعد اس پانی کو سلائی یا ڈراپر کے ذریعے آنکھ میں لگانا مفید ہے۔ یہ پانی جتنا پرانا ہوگا اتنا ہی اس کے فوائد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ انار قدرت کا شاندار تحفہ ہے کہ اس کے درخت کی چھال، پھول، پھل کا چھلکا اور یہاں تک کہ پتیاں بھی مفید ہیں۔ پرانی سے پرانی پیچس اور مروڑ کے لیے انار اور اس کے چھلکے کا رس بہترین دوا ہے۔ چھلکے کو جلا کر سفوف بنا کر مسوڑوں پر ملنے سے ان سے خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ پرانی کھانسی میں بھی سفوف استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ انار کے پھولوں کے جوشاندے میں تھوڑی سی پھٹکری ملا کر اس سے غرارے کرنا گلے کی خرابی کا بہترین علاج ہے۔ یہی جوشاندہ نسوانی عوارض میں بیرونی طور پر مستعمل ہے۔ ادھ کھلے پھول سکھا کر ان کی نسوار لینے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ انار کے درخت کی چھال کے جوشاندے سے کلیاں کرنا منہ اور مسوڑوں کے زخم کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی چھال کا گاڑھا جوشاندہ پیٹ کے کیڑوں سے نجات کے لیے انتہائی مؤثر ہے۔ انار کے پتوں کا جوشاندہ ناک میں ڈالنے سے نکسیر بند ہو جاتی ہے۔ انار کی کلیاں، چھلکا اور درخت کی چھال تینوں ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کے لیے مفید ہے۔ اسے بیرونی طور پر زخم پر چھڑکایا بھی جا سکتا ہے اور دوا کے طور پر کھلایا بھی جا سکتا ہے۔ قدیم یونان اور مصر میں لوگ اسے نسلی زرخیزی اور لافانی زندگی کی علامت سمجھتے تھے، لیکن اب نئی ریسرچ بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ اناروں میں حیران کن طبی فوائد موجود ہوتے ہیں۔ اس خوش ذائقہ پھل کے استعمال سے آپ کئی ایسے فوائد حاصل کر سکتے ہیں جن کو مصنوعی طریقے سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو کئی کڑوی اور مہنگی دواؤں کا استعمال کرنا پڑ سکتا ہے۔ انار وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ 100 گرام انار میں صرف 83 کیلوریز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو دن بھر الرٹ اور ایکٹیو رہنے کے لیے توانائی ملتی ہے۔ اگر آپ ڈائٹ پر ہیں تو انار ضرور کھائیں، کیونکہ اس میں زیادہ تعداد میں فائبر موجود ہوتے ہیں، جس سے آپ کو بھوک کم لگے گی اور آپ کا ہاضمہ بھی تیز ہوگا۔ اس سے بھی زیادہ بہتر بات یہ ہے کہ اناروں میں سیچوریٹڈ چکنائی موجود نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے یہ ڈائٹنگ کرنے والوں کے لیے ایک بہترین غذا کا کام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے، کیل محاسوں کے لیے مفید ہے اور بال گرنے سے روکتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافے کے لیے وٹامن سی سب سے بہترین جز ہے اور انار میں یہ وٹامن سیب سے 4 گنا زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں وٹامن ای بھی کافی مقدار میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 8 اونس انار کا جوس پئیں تو آپ کی جلد دانوں سے پاک، جوان اور چمکدار نظر آئے گی۔ پیونک ایسڈ کی وجہ سے انار کا جوس آپ کی جلد کو سردیوں میں خشک اور کھردرے پن سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ ایسڈ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بناتا ہے، جس کی وجہ سے بالوں کے گرنے میں کمی واقع ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے اب زیادہ سے زیادہ لوگ انار سے حاصل کردہ تیل کو جلد اور بالوں پر استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح بیماریوں کو روکتا ہے اور جسم میں موجود بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ انار میں سبز چائے سے زیادہ اینٹی آکسیڈنٹس موجود ہوتے ہیں۔ اگر اس کے استعمال کو معمول بنا لیا جائے تو یہ چھاتی، بڑی آنت اور مثانے کے کینسر سے بھی مدافعت فراہم کرتا ہے۔ اس کے چھلکے میں ایلجک ایسڈ موجود ہوتا ہے جو جلد کے کینسر کو بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس لیے آنکولوجی یعنی رسولیوں کے ماہرین اپنے مریضوں کو کوٹا ہوا انار باقاعدگی سے کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اناروں میں آئرن، پوٹاشیم اور مینگنیز کی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انسانی صحت پر بہت اچھے اثرات مرتب کرتے ہیں۔ دوران حمل انار کا باقاعدگی سے استعمال انیمیا اور اکڑن سے محفوظ رکھتا ہے۔ انار دل کے لیے نہایت مفید پھل ہے۔ انار میں موجود فائٹو کیمیکلز کولیسٹرول اور بلڈ پریشر کم کرتے ہیں، جبکہ روزانہ انار کا 1 اونس تازہ جوس پینے سے آپ کی کیروٹیڈ آرٹری میں موجود رکاوٹیں دور ہوتی ہیں، جو کہ اسٹروک اور دل کی دیگر بیماریوں کا باعث بنتی ہیں۔ تو آپ بھلے ہی انار کو سلاد پر یا میٹھے پر چھڑک کر کھائیں، دہی میں ملائیں یا اس کا جوس پئیں، بس اتنا خیال رہے کہ یہ آپ کی ڈائٹ میں ضرور شامل ہوں۔ انار کے جوس کے چند فوائد بھی جان لیں، اس پر وضاحت سے بات انشاءاللہ پھر کبھی کریں گے۔ انار کا جوس جہاں دل کے لیے مفید ہے، وہیں اسے عام تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ایک بہترین مشروب سمجھا جاتا ہے۔ انار کا جوس پینے سے
کام کاج کی طرف دھیان کی شرح دگنی ہو سکتی ہے۔ ماہرین طب اچھی صحت اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے کے لیے انار کے جوس کو ایک بہترین ٹانک قرار دیتے ہیں۔ انار کا شربت پینے سے جسم میں تناؤ کے ہارمونز کی سطح کم ہو جاتی ہے، جس سے بلڈ پریشر بھی کم ہوتا ہے۔ یہ پیشاب آور اور پیاس بجھاتا ہے، اعضائے رئیسہ خصوصاً جگر کو قوت دیتا ہے اور خون پیدا کرتا ہے۔ تو بھائیو اور بہنوں، انار کے متعدد فوائد آپ نے جانے، انشاءاللہ اس کی مزید فوائد ہم پھر کبھی بتائیں گے۔ تو انار کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہ جنت کا پھل ہے۔ قرآن پاک میں ذکر آیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بہت سے فوائد ہمیں احادیث کی روشنی میں بتائے ہیں۔ تو جس کا ذکر قرآن میں ہوا ہو، جس کے فوائد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے ہوں، اس لیے ہمیں کسی حکیم، ماہر طبیب یا اور دوسرے غیر ملکی یورپین ماہرین کی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ بس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا، قرآن پاک نے بتا دیا، ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس لیے اسے استعمال کریں اور اس کے فوائد سے فوائد اٹھائیں۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہے یا دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے سے ان کو فائدہ پہنچے گا، تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹس میں ویڈیو کے متعلق اپنے رائے دیں اور دوست، احباب اور رشتہ داروں سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں، اس سے آپ کو ہماری ہر ویڈیو بر وقت موصول ہو جائے گی۔